امام باقر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے سامنے ہے۔ تحریر پڑھ رہا تھا اور کلپ بھی سنا ہے میں نے، بیان بھی۔ کلپ سے مراد بیان کسی مستند عالم کا، یہ دوسرے عالم نہیں، مستند عالم جیسے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے ہیں یا اور ہیں، مستند عالم کی بات کر رہا ہوں میں، عام آدمی نہیں، کیونکہ یوٹیوب پر تو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کمانے کے چکر میں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی شہرت کے چکر میں بس جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے، نہ اسے قرآن کا پتہ ہے نہ اسے حدیث کا پتہ ہے، اپنی طرف سے من گھڑت بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بول دی جاتی ہیں۔ بہرحال جو اس طرح کر رہا ہے غلط ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، پھر ہمارے دوست احباب ہمارے بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا امام باقر رحمہ اللہ کا، کہ اس کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت ہمیں بتائیے کون سے شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو سارے حیران پریشان، کہنے لگے کہ ایسے کون سے شخص آ گئے، وہ کون سا گناہ کرنے والے ہیں، ان سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جیسا عظیم الشان عمل جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتے ہیں، ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قربانی کے عوض میں تمہیں بہت بڑا انعام جو تقوی والا ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور تقوی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بینیفٹ رکھے ہیں۔ تو سارے حیران پریشان کہ آخر ایسے کون سے گناہ ہیں یا ایسے کون سے 3 آدمی ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، فرمایا کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے آدمی ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو امام باقر رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ سب سے پہلا آدمی تو وہ ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی جو شرک کرنے والا ہے، جو شرک کرنے والا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ ایمان والا مشرک نہیں ہوتا، ایمان والا مشرک نہیں ہوتا۔ تو پھر امام باقر رحمہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ جو مشرک ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ مشرک تو ویسے ہی قربانی نہیں کرتا اللہ کے نام پر، اس کی قبول کیا ہونی ہے، اس کی قبول کیا ہونی ہے؟ تو امام باقر اس بات کے اندر اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے کام منسوب کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شافی کل مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رزق دینے والا مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، تو ایسا بندہ اگرچہ وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ مشرک کے دائرے میں، شرک کے دائرے میں آئے گا۔ وہ مشرک ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس کی قربانی کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی۔ شرک کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مشرک کی بھی، ہمارے ہاں اہل ایمان بہت سارے ماشاءاللہ عقل مند بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم شرک نہیں کر رہے، ہم تو اس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، اس کے توسط سے مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ توسط کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں شرک کی 3 قسمیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس میں پھر دیکھ لیں کہ جو بندہ بھی اس کے اندر مبتلا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے کتنے سے مہنگا جانور ہی لے کر وہ کیوں نہ ذکر کر دے۔ جس میں سب سے پہلی صفت شرک کی قسم جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، یہ کیا ہے؟ ذات میں شرک ہے۔ پہلی قسم یہ بھی حرام ہے، اللہ کا جز ثابت کرنا، اللہ کی ذات سے کسی اور کو بنانا۔ دوسری قسم ہے اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ صفات کیا ہیں؟
رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو رزق دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ ایک اللہ کی ہے۔ اور دنیا کے اندر پھر کوئی کہے کہ نہیں مجھے رزق فلاں درگاہ سے ملتا ہے، فلاں درگاہ جو ہے وہ میرے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ چلا رہا ہے، یہ کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں۔ جو کلمہ گو نہیں ہے وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی مشرک، وہ تو قربانی کرتے ہی نہیں ہے، ان سے تو کوئی لین دین ہی نہیں ہے نا۔ بات تو یہاں ان کی ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر خود کو مسلمان کہنے والے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کر۔ اسی طرح اور بھی صفات ہیں، اولاد دینے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے کہ مجھے فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں درگاہ والا مجھے اولاد دیتا ہے اور پھر اولاد میں بھی بیٹے دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بارشیں برسانا اللہ کا کام ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے، اللہ کے علم میں ہے جہاں بھی بارش ہو، جس طرح بھی بارش ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہیں، بارشیں کوئی اور بھی برسا سکتا ہے، غلط ہے، شرک ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ایسی صفات جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہوں، ان میں ہم کسی اور کو انوالو کریں تو یہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے۔ تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا۔ صفات کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نعمتیں کی، تقاضا بنتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کو سجدہ کروں، اور پھر میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے۔ یہ تینوں قسمیں شرک کی ہیں اور تینوں قسمیں ہی بالکلیہ حرام ہیں، بالکلیہ حرام ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آدمی کسی ایک قسم بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ مشرک کے دائرے کے اندر آئے گا اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلا شخص تو یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جو شراب پینے والا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جو شرابی ہے، شراب پینے والے کی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک۔ اسی طرح شرک کے حوالے سے بھی ہے، شرک بھی اگر توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے دل سے پکی توبہ اگر کرے۔ اسی طرح شرابی کی جو ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن تیسری قسم ایسی ہے جو نہ تو مشرک ہے، نہ شرابی ہے، نہ ان سے کوئی اور گناہ سرزد ہو رہا ہے، پکا موحد ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کی قربانی ضائع ہو رہی ہے۔ تیسرا قسم کا آدمی وہ ہے جو ایسے جانور کے اندر اپنا حصہ ڈالے جس کے اندر کوئی اور ایسا شخص شامل ہو جو شرک کرنے والا ہے، کوئی اور ایسا شخص شامل ہو جو شرک کرنے والا ہے، تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، اس نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا۔ اس لیے کہیں پر بھی اگر حصے کے اندر جانور کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں تو وہاں لازمی اس چیز کو دیکھ لیا کریں کہ اس میں کوئی حصہ دار مشرک تو نہیں ہے، اس میں کوئی حصہ دار ایسا تو نہیں ہے جو شرک کرنے والا ہے، تاکہ ہماری قربانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی اس قربانی جیسے عظیم الشان عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔